بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو، ایک بات آپ کو یہ بتاتا چلوں، اللہ پاک نے ہم سب کو جو نبی عطا کیے ان سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اللہ پاک نے جو ہمیں پیغمبر عطا کیے انہی کے صدقے اور طفیل میں پوری کائنات بنی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو پیغمبر ہمیں عطا فرمائے ہیں ان کا درجہ وہاں تک ہے جہاں جبرائیل کا قدم نہیں پہنچ سکتا۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو صحابی رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں عطا کیے، ان صحابی سے بڑھ کر کسی کا درجہ نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو ہمارے پیغمبر علیہ السلام کو امت جو عطا کی، یعنی ہم اس امت سے بڑھ کر بھی کوئی امت نہیں ہے۔ میرے دوستو، اللہ پاک نے جو ہمیں امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ جو عطا کیے، اس امام سے بڑھ کر بھی کائنات میں کوئی امام نہیں ہے، یعنی ائمہ میں۔ اور اس کے بعد ہماری رہنمائی کے لیے اور ہم سب کی اور پوری کائنات کی ہدایت کے لیے اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے جو ہمیں کتاب اور قرآن کریم عطا کیا ہے، اس کتاب اور قرآن سے بڑھ کر بھی کوئی کتاب اور قرآن نہیں ہے۔ میرے دوستو، ہمارے نبی بھی اعلیٰ، حضرت ابوبکر صدیق جو حضور کے نمائندے وہ بھی اعلیٰ درجے کے، امام اعظم ابو حنیفہ وہ بھی اعلیٰ درجے کے امام، اور ہم سب کی ہدایت کی کتاب قرآن کریم بھی بہت اعلیٰ۔ ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی نبی کا درجہ نہیں، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ کر کسی صحابی کا رتبہ نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سے بڑھ کر کسی امام کا درجہ نہیں، اور ہمارا قرآن اور ہماری کتاب یعنی قرآن شریف سے بڑھ کر کسی کتاب کا رتبہ نہیں۔ ہمارا نبی بھی اعلیٰ، ہم امت یہ بھی اعلیٰ، ہمارا قرآن بھی اعلیٰ، ابوبکر صدیق بھی اعلیٰ، اور امام اعظم ابو حنیفہ بھی اعلیٰ ہے۔ میرے دوستو، ان چاروں کو میں اب قرآن سے جوائن کر رہا ہوں تاکہ ہم ہماری قدر کو پہچانیں، ہم ہماری ذات کو پہچانیں کہ اللہ پاک نے ہمارا مقام ہمیں کیا عطا کیا ہے، اللہ کی نظر میں ہمارا مقام کیا ہے، اور اللہ کی نظر میں ہمارا رتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو کیا ہے۔ ہمیں اس بات کا کم از کم اندازہ ہو تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ پاک نے جب ہمیں اتنے درجات، اتنے رتبات، اتنے اعزازات، اتنے اکرامات، اتنے احترامات سے مشرف کیا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، تب ہمیں جا کر کے یہ بات سمجھ میں آئے گی۔ میرے دوستو، ہمارے نبی آخری رسول اللہ پاک نے قرآن کریم سورۃ الاحزاب سورت نمبر 33 پارہ نمبر 22 کے دوسرے صفحے پر بیان کیا ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے میرے پاک پیغمبر، اے محمد عربی علیہ التحیۃ والتسلیم، آپ آخری نبی ہیں، میں آپ کو آخری نبی بنا کر کے بھیج رہا ہوں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی اس دھرتی پر نہیں آئے گا، اور آپ سے بڑھ کر بھی کوئی نبی نہیں ہے۔ سارے نبیوں میں آپ کا درجہ بہت اعلیٰ، آپ کا رتبہ بہت اعلیٰ، آپ کا احترام، آپ کی عزت اور آپ کا اعزاز و اکرام بہت اعلیٰ، اور سب سے بڑھ کر آپ کی ذات اور آپ کی صفات ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق جو حضور کے نمائندے بعد میں بنے ہیں، حضور کے خلیفہ بعد میں اور جانشین جو بنے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کو بھی اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا،
کیا بیان فرمایا؟ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، آیت نمبر 2۔ اور اللہ پاک نے پارہ نمبر 30 سورہ لیل میں بیان فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ اللہ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں محبوبم، ہم نے آپ سے بڑھ کر کسی نبی کو پیدا نہیں فرمایا، آپ تمام نبیوں میں اعلیٰ، تو ایسی جو نمائندہ ہم نے آپ کو ابو بکر صدیق کی شکل میں عطا کیا، اس ابو بکر صدیق سے بڑھ کر بھی کوئی صحابی نہیں ہے میرے دوستو۔ اور آگے امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ، ان کا بھی تذکرہ خود قرآن کریم میں موجود ہے۔ آپ اٹھائیے پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ میں اور آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے بیان فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور دوسرے وہ ہیں جو ان سے اب تک ملے نہیں ہے۔ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسرے حضرات اور ائمہ وہ ہیں جو ان سے اب تک ملے نہیں ہیں۔ آپ اٹھائیے تفسیر عثمانی میں علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ نے اسی تفسیر عثمانی میں اور اسی آیت کے تحت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ کو لیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا تذکرہ بھی قرآن میں، یعنی اللہ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں اے نبی آپ سے بڑھ کر کسی نبی کا درجہ نہیں، اے نبی حضرت ابو بکر صدیق سے بڑھ کر کسی صحابی کا رتبہ نہیں، اے نبی ایسے ہی امام اعظم ابو حنیفہ سے بڑھ کر کسی امام کا رتبہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے قرآن کریم کے بارے میں بیان فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اے نبی جو قرآن کریم ہم نے آپ کے قلب اطہر پر فإنه نزله على قلبك، آپ کے قلب مبارک پر اتارا ہے، اس قرآن سے بڑھ کر بھی کسی کتاب کا درجہ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے جو حضور کو امت عطا کی، یعنی ہم اس امت سے بڑھ کر بھی کسی امت کا رتبہ نہیں ہے۔ نبی بھی اعلیٰ، صحابی بھی اعلیٰ، امام بھی اعلیٰ، قرآن بھی اعلیٰ، امت بھی اعلیٰ۔ میرے دوستو یہ ہے ہمارا رتبہ اور درجہ۔ حضور پاک نے بیان فرمایا مسند احمد کی روایت انا خاتم النبیین وانتم آخر الامم، کہ اے میری امت کے لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور تم آخری امت ہو، تمہارے بعد کوئی امت نہیں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ یہ اللہ کے پاک پیغمبر بیان فرمانا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ اور نظریہ ہے کہ آج کل کے کچھ بدبخت، بد نصیب اور بدقسمت لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے کہ ہمیں نبی مانو، اور وہ اس پر دلائل پیش کر رہے ہیں، اور ہمارے بھولے بھالے بیچارے مسلمان جن کو دین کا کوئی علم نہیں، اسلام کا کوئی علم نہیں، نعوذ باللہ اسے نبی تسلیم کر رہے ہیں۔ میرے دوستو یاد رکھنا ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرما کر کے گئے ہیں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 22 سورہ احزاب میں اللہ کے پیغمبر یعنی حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے کہ آپ آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ تو آج کل جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کو نبی ماننا یا اپنے آپ کے سے ایمان کو ختم کرنا ہے، ایمان ختم ہو جائے گا۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں۔ نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے کہ انسان رات بھر تہجد پڑھے، رات بھر اللہ کی عبادت کرے اور وہ اپنے آپ کو نبی بولنے لگے، ایسا نہیں ہے۔ نبوت عطائی اور وہابی چیز ہے، کسبی نہیں ہے۔ یعنی نبوت محنت سے نہیں ملتی، نبوت اللہ کے فضل اور کرم سے ملا کرتی ہے۔ عوامی زبان میں اس کو ایسا کہیں گے، نبوت کسی محنت سے نہیں ملتی، انسان جان بھی دے دے پھر بھی نبوت کا درجہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ نبوت محنت سے ملنے کا نام نہیں ہے، نبوت اللہ کے فضل اور کرم سے ملنے کا نام ہے۔ اللہ جسے عطا کرتے ہیں اس کے سر پر تاج نبوت کو سجا دیتے ہیں۔
یہ نبوت ہے۔ تو آج کل کے جو دعوے کر رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا، اسی امام اعظم کی بات کر رہا ہوں میرے دوستو۔ پھر یہ کچھ تمہید کے بعد میں شب برات کے عنوان پر آؤں گا، اس لیے کہ رات میں جاگنا ہے نا، رات جاگنے کے لیے، تو رات ہماری عبادت میں گزرے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے ہم دین کی باتیں سنیں، نئی نئی باتیں انشاءاللہ آپ کے سننے میں آئے گی اور بہت فائدہ ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں محسوس کرو گے کہ ہمیں کچھ دین کا علم جو حقیقی علم ہے، ثبوت اور ایویڈنس اور دلائل کے ساتھ ملا ہے۔ تو اس لیے آپ تشریف رکھیں، میں اپنی بات مسلسل شروع کرنے جا رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ میرے دوستو یہ کوئی کم شخصیت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کی جب بات آ گئی ہے تو پھر دو چار باتیں ان کے بارے میں عرض کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ ان کی باتیں میں جب تک دو تین عرض نہ کروں میرا دل نہیں بھرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ہم سب ان کے مقلد ہیں، ہم سب ان کے مسلک پر اور مذہب پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے مسائل پر اور دلائل پر، عقائد پر، فضائل پر عمل کرتے ہیں۔ ان کے مسلک اور مذہب کے مطابق 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں اور ان کے مسائل کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ وہ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ ہے۔ ان کا اصل نام ہے نعمان بن ثابت، نعمان نام ہے، ثابت ان کے ابو رحمہ اللہ کا نام ہے، تابعی ہے۔ ثابت رحمہ اللہ تابعی، اور امام اعظم ابو حنیفہ یہ بھی تابعی ہے۔ 6 صحابہ کی زیارت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے کی ہے۔ خیر میں ان کا مسئلہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے کہ مجھے نبی مانو اور کوئی دوسرا شخص اس سے دلیل کا مطالبہ کرے کہ بھائی آپ نے اپنے آپ کو نبی تسلیم کیا، نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو آپ اس پر دلیل دیجئے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ نے بیان فرمایا کہ ایسا آدمی جو دلیل کا مطالبہ کرے اس شخص سے جو مدعی نبوت ہے، اس شخص سے جو نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہے، اگر کوئی دلیل کا مطالبہ کرے تو دلیل کا مطالبہ کرنے والا کافر بن جائے گا، دلیل کا مطالبہ کرنے والا اپنے ایمان کو کھو جائے گا، دلیل کا مطالبہ کرنے والا اپنے اسلام سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کے اعمال اکارت ہو جائے گے، اس کا اسلام و ایمان ضائع ہو جائے گا، کفر کی لسٹ میں اس کو لکھ دیا جائے گا۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ کی اس بات سے میں اس کو آپ کے سامنے اور ذرا وضاحت سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ امام اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ایک آدمی اس سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے تو دلیل کا مطالبہ کرنے والا صرف دلیل کے مطالبے سے کافر ہو جائے گا۔ میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ کی بات سننے کے لیے تھوڑا ذہن حاضر رکھنا چاہیے۔ ان کی باتیں بہت اعلیٰ ہوتی ہے، ان کے مسائل اعلیٰ ہوتے ہیں۔ دلیل کا مطالبہ کرنے والا صرف مطالبہ کرنے سے کافر، حالانکہ اس کو نبی نہیں مانا، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کو نبی نہیں مانا، ابھی صرف دلیل کا مطالبہ کہ تو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس پر دلیل دے مجھے کہ میں تجھے نبی مان لوں۔ نبی مانا نہیں، اس سے پہلے امام اعظم نے کہہ دیا کہ یہ دلیل کا مطالبہ کرنے والا نبی ماننے سے پہلے کافر بن جائے۔ میرے دوستو امام اعظم ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ ایک آدمی کر رہا ہے کہ مجھے نبی تسلیم کرو، مجھے نبی مانو۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ یہ نبوت پر جو دلیل کا مطالبہ کیوں مانگ رہا ہے، اس سے نبوت پر دلیل کا مطالبہ کیوں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دلیل کا مطالبہ اسی لیے کر رہا ہے کہ یہ نبی کے آنے کا امکان رکھتا ہے، نبی کے پیدا ہونے کا امکان رکھتا ہے، تبھی تو دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے۔ حالانکہ اسے یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ تو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے پاک پیغمبر احادیث مبارکہ میں فرما کر کے گئے ہیں، اٹھائیے امام بخاری کی بخاری شریف، اٹھائیے امام مسلم کی مسلم شریف، اٹھائیے امام ابو داود سلیمان بن اشعث السجستانی کی سنن ابی
अबू दाऊद, उठाइए इमाम ईसा अबू तिरमिजी रहमहुल्लाह की तिरमिजी शरीफ, उठाइए इमाम नसई की नसई शरीफ, उठाइए इमाम इब्न माजा की सुनन इब्न माजा, उठाइए इमाम अहमद इब्न हंबल की मुस्नद अहमद, उठाइए रद्दुल मुख्तार दुर्रुल मुख्तार फतावा शामी रहमहुल्लाह की फतावा शामी, उठाइए आप अल बहरुर राइक, उठाइए कंजुद दकाइक। ये तमाम कुतुब में ये बात लिखी हुई है कि अगर कोई शख्स नबुव्वत का दावा करे, सामने वाला उससे दलील का मुतालबा करे, तो दलील का मुतालबा करने वाला मुतालबा करने से पहले काफिर बन जाएगा। फिर आगे वजाहत लिखी हुई है कि इमाम आजम अबू हनीफा बयान ये करना चाहते हैं कि ये दलील का मुतालबा क्यों कर रहा है, ये दलील का मुतालबा कर रहा है कि ये नबी के आने का इम्कान रखता है, नबी के आने का यकीन रखता है, नबी के आने का एतमाद रखता है, और नबी के आने का इम्कान रखना भी कुफ्र है। मेरे दोस्तों, ये तमाम कुतुब, इमाम बुखारी की बुखारी शरीफ, इमाम मुस्लिम शरीफ, इमाम मुस्लिम की मुस्लिम शरीफ, इमाम अबू दाऊद की सुनन अबू दाऊद, इमाम नसई की नसई शरीफ, इमाम इब्न माजा की इब्न माजा शरीफ, और इसी तरीके से इमाम अबू ईसा तिरमिजी की सुनन तिरमिजी रहमहुल्लाह, ये पूरी सियाह सित्ता और दीगर कुतुब में ये बात लिखी हुई है कि कोई अगर दलील का मुतालबा करे खत्म नबूवत पर, उस शख्स से जो दलील जो मुद्दई नबूवत है, नबूवत का दावा कर रहा है, तो ये दलील का मुतालबा करने वाला पहले काफिर बन जाएगा। मेरे दोस्तों, ये इमाम आजम का ज़हीन यानी नबी के आने का इम्कान रखना ये भी कुफ्र है। तो जो आजकल के शकील बिन हनीफ जैसे झूठे नबूवत का दावा करने वाले, आजकल जैसे फितने गोहर शाहियत, अपने आप को जो उठा नबी बोल रहा है, अपने आप को जो उठा मेहदी बोल रहा है, अपने आप को जो उठा ईसा बोल रहा है, अपने आप को जो उठा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम बोल रहा है, ये सिर्फ इंसानियत को बहकाने के लिए, इसके पीछे कोई प्रोपेगेंडा है। मेरे दोस्तों, आपको नहीं मालूम, इसके पीछे एक प्रोपेगेंडा है। वो दौर याद करो जब अंग्रेज इस मुल्क में दाखिल हुआ था, तो उसने मुसलमानों के खिलाफ हम ही में से कुछ ऐसे अफराद इस रकम का और इसकी हुकूमत का कुछ फुसला करके और उसको इसकी तस्लीम करा करके, यानी हम तुम्हें हुकूमत दे देंगे, हम तुम्हें जायदाद दे देंगे, तुम अपने आप को नबी बोलो। कादियानी ने उस वक्त नबूवत का दावा किया। मेरे दोस्तों, कादियानी ने उस वक्त नबूवत का दावा किया। उस वक्त मुकद्दमा लड़ने वाले, जब कादियानी ने नबूवत का दावा किया, उस वक्त नबूवत पर खत्म नबूवत पर लड़ने वाले मुकद्दमा अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह मौजूद थे। बहावलपुर की अदालत है और हाई कोर्ट है। बहावलपुर की अदालत में जब कादियानी ने मुसल्लमुस सुबूत की इबारत पेश की और कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, मुझे नबी तस्लीम करो, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह को उस अदालत में लाया गया। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी ने बबांगे दोहल ये ऐलान फरमाया कि जो ये इबारत मुसल्लमुस सुबूत की पेश कर रहा है, अल फवातिहुल महमूद की शरह मुसल्लमुस सुबूत की ये कादियानी इबारत पेश कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ऐसी इबारत नहीं लिखी हुई है। तो फिर जज ने अर्ज किया, ए अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी, आपने तो किताब देखी भी नहीं, आपने तो किताब पढ़ी भी नहीं, आप कैसे कह रहे हो कि ये झूठी इबारत पेश कर रहा है, ये झूठी अरबी इबारत पढ़ रहा है, आप कैसे इसका दावा कर रहे हो? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमहुल्लाह ने उसी मुकदमे में अपनी आवाज बुलंद करते हुए जज के सामने ये बात अर्ज की, ओए जज, जिस किताब की ये इबारत पेश कर रहा है कादियानी, उस किताब को आज से 35 साल पहले अनवर शाह कश्मीरी पढ़ चुका है, अनवर शाह कश्मीरी समझ चुका है, अनवर शाह कश्मीरी अपने ज़हन में महफूज कर रहा है। अगर इबारत वो हो जो ये कह रहा है और वो ना हो जो मैं कह रहा हूं, तो अनवर शाह कश्मीरी को फांसी पर लटका देना। अगर ये इबारत वो पढ़ रहा है जो मैं नहीं कह रहा हूं, अनवर शाह कश्मीरी को फांसी की सजा दे देना, झूठी इबारत पेश कर रहा है। मेरे दोस्तों, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी मुकदमा जीत गए। मेरे दोस्तों, ये भी दीन का काम है और इससे बढ़कर कोई दीन का काम नहीं है।
اس میں نبی کی ذات کی حفاظت ہے، ایک نبی کی عمل کی حفاظت اور ایک نبی کی ذات کی حفاظت۔ نبی کی ذات کی حفاظت کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس میں دلائل دینے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو، تو میں آپ سے یہی عرض کروں گا کہ کوئی بھی اپنے آپ کو نبی بولے، کوئی بھی اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ کرے، آنکھ بند کر کے بول دینا تو جھوٹا ہے، ہم تجھے نبی نہیں مانیں گے۔ ہم نے ہمارے نبی کی تعلیمات پڑھی ہے، ہم نے ہمارے نبی کی ایجوکیشن اور اسلامی تعلیمات حاصل کی ہے، ہم نے ہمارے نبی کی تعلیمات کو علماء اکرام کے منہ سے سنا ہے، قرآن کریم کو ہم نے پڑھا ہے، احادیث مبارکہ کو ہم نے پڑھا ہے، خدا کے فرمان کو، نبی کے فرمان کو ہم نے پڑھا ہے کہ آخری نبی ہوں، کوئی نبی میرے بعد نہیں آئے گا۔ اللہ نے بھی قرآن میں بیان کیا ہے آخری محمد ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو ہم ان پر ایمان لا چکے، تجھ کو ہم نبی نہیں مانیں گے۔ میرے دوستو، یہ عقائد ہے، اس سے ایمان چلے جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ آپ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیے کہ ہم جس نبی کی امتی ہیں، جس نبی کے امتی بن کر ہم اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ان کا نام محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے دوستو، ہم یہاں سے درود شریف پڑھے، فرشتے ہمارا نام لے کر حضور کی قبر میں پہنچاتے ہیں، اور ہم وہاں خود جا کر پڑھے، خود حضور ہماری آواز کو سن لیتے ہیں۔ ہمارے نبی قبر میں زندہ ہے، تمام انبیاء قبر میں زندہ ہے۔ دلیل آپ اٹھائیے، مسند ابی یعلا جلد نمبر 2 میں مسند ابی یعلا میں روایت موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام انبیاء اکرام علیہم السلام اپنے قبور مبارک میں زندہ ہے، اور وہاں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، وہاں نماز بھی پڑھتے ہیں۔